प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, नुशाबा और जादूगरनी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसके बेल का बटन है, इसे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक ताजर अपनी बीवी के साथ रहता था। इनकी कोई औलाद ना थी। ताजर की बीवी अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन हकीम ने ताजर की बीवी को एक ख़ास जड़ी बूटी के पत्ते खाने के लिए कहा। काफ़ी तलाश के बावजूद ताजर को वो जड़ी बूटी कहीं ना मिली। ताजर की बीवी की हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एक दिन ताजर की बीवी अपनी ख्वाबगाह की खिड़की में खड़ी थी कि इसकी नज़र अपने हमसाये के घर पर पड़ी। इसकी हमसाई अपने घर के सहन में नन्हे नन्हे पौधों की देखभाल में मसरूफ़ थी। ताजर की बीवी ने देखा तो ये वही जड़ी बूटी थी जिसकी इन्हें काफ़ी दिन से तलाश थी। इसने अपने शोहर को बताया तो वो कहने लगा कि इस घर में तो एक जादूगरनी रहती है। वो किसी को मिलना पसंद नहीं करती। अपनी बीवी की बिगड़ती हुई हालत देखकर रात के वक़्त ताजर जादूगरनी के घर गया और चुपके से जड़ी बूटी चुरा कर ले आया। घर आते ही इसने अपनी बीवी को जड़ी बूटी खिलाई तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए। ताजर जादूगरनी के घर से जड़ी बूटी चुरा लाया। एक रोज़ जादूगरनी के घर से जड़ी बूटी चुराने गया तो जादूगरनी ने इसे देख लिया। ताजर ने इसे अपनी बीमार बीवी के बारे में बताया और कहा कि सिर्फ इस जड़ी बूटी से ही इसका इलाज मुमकिन है और ये जड़ी बूटी कहीं और नहीं दस्तयाब। जादूगरनी ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ और बल्कि मज़ीद जड़ी बूटी लेके जाने की इजाज़त भी दे सकती हूँ। तुम अपना एक बच्चा मुझे दे दो। ताजर ने कहा, हमारी कोई औलाद नहीं, वरना मैं तुम्हें ज़रूर एक बच्चा दे देता। जादूगरनी बोली, मुझे मालूम है कि तुम वादा करो कि जब भी तुम्हारी औलाद होगी तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगे। ताजर ने अपनी और अपनी बीवी की जान बचाने की खातिर वादा कर लिया। कुछ अरसे बाद ताजर के घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। ताजर और इसकी बीवी बहुत खुश थे, मगर ये खुशी जल्द ही इस वक्त ख़त्म हो गई जब उन्होंने अपने घर जादूगरनी को देखा। जादूगरनी ने कहा,
لاؤ یہ خوبصورت بچی میرے حوالے کر دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تاجر اور اس کی بیوی نے جادوگرنی کی بہت منت سماجت کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ بچی کو لے چلی گئی۔ جادوگرنی نے بچی کا نام نوشابہ رکھا۔ نوشابہ کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ خاص طور پر نوشابہ کے بال بہت ہی اچھے تھے۔ اس کے بال بہت سنہری رنگ کے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ نوشابہ کو اپنے بال سمیٹنے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ جادوگرنی نے جنگل میں ایک بہت اونچا منار بنا رکھا تھا اور اس منار کے اوپر ایک کمرے میں نوشابہ کو قید کر دیا، کیونکہ جادوگرنی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نوشابہ کو دیکھے اور اس سے شادی کر لے جائے۔ اسی لیے جادوگرنی نے جس منار پر نوشابہ کو قید کیا تھا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ منار کے اوپر کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جادوگرنی جب بھی نوشابہ کو ملنے آتی تو منار کے نیچے کھڑی ہو کر آواز دیتی، نوشابہ نوشابہ، میری پیاری بیٹی نوشابہ، اپنے بال نیچے کرو، تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی کی آواز سن کر نوشابہ اپنے لمبے سنہری بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی اور جادوگرنی ان کو پکڑ کر اوپر چلی جاتی۔ ایک دن شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اس خوبصورت منار پر پڑی۔ شہزادہ منار دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس جنگل میں یہ منار کس نے بنایا ہوا ہے۔ ابھی شہزادہ دور سے منار دیکھ ہی رہا تھا کہ جادوگرنی وہاں آئی اور نوشابہ کو آواز دے کر بال نیچے گرانے کے لیے کہا۔ شہزادے نے دیکھا تو نوشابہ نے آواز سن کر فوراً اپنے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیے۔ جادوگرنی ان کو پکڑ کر منار پر چڑھ گئی۔ نوشابہ کے حسین بالوں نے اور شہزادی کے حسن نے شہزادے کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ شہزادے نے سوچا کہ میں اس منار اور اس میں رہنے والی لڑکی کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا۔ پھر شام کے وقت شہزادے نے منار کے پاس آ کر جادوگرنی کی طرح آواز نکالتے ہوئے نوشابہ کو بال لٹکانے کے لیے کہا۔ نوشابہ نے فوراً بال لٹکا دیے اور سوچنے لگی، یہ جادوگرنی آج اس وقت دوبارہ کیوں اس سے ملنے آئی ہے؟ اس وقت تو وہ کبھی نہیں آئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ منار کی کھڑکی کے ذریعے اندر آ چکا تھا۔ نوشابہ اپنے سامنے اجنبی نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ شہزادے نے
کہا ڈرو نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو اور مجھے بتاؤ تم جہاں کیوں رہتی ہو۔ شہزادے کی باتوں سے نوشابہ کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ شہزادہ روزانہ نوشابہ کو ملنے آتا اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن شہزادے نے نوشابہ سے کہا میں تمہیں جہاں سے نکال کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا پسند کرو گی؟ نوشابہ نے کہا لیکن اس منار سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شہزادے نے کہا کل میں آتے وقت اپنے ساتھ ایک لمبی رسی لے کر آؤں گا اور تمہارے بالوں کی جگہ رسی منار سے نیچے لٹکا کر ہم باہر چلے جائیں گے۔ دوسرے دن نوشابہ شہزادے کا انتظار کر رہی تھی کہ جادوگرنی نے آ کر آواز دی۔ نوشابہ نے اپنے لمبے سنہری بال کھڑکی سے باہر لٹکا دیے۔ جادوگرنی بال پکڑ کر اوپر آئی تو اچانک نوشابہ نے کہا شہزادہ تو اتنے جھٹکے سے اوپر نہیں آتا۔ جادوگرنی شہزادے کا سن کر سمجھ گئی کہ اس کی غیر موجودگی میں ضرور کوئی نوشابہ کو ملنے آتا ہے۔ جادوگرنی نے نوشابہ سے سختی سے پوچھا تو اس نے مجبور سب کچھ بتا دیا۔ جادوگرنی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جادو کے ذریعے نوشابہ کو منار سے نیچے اتارا اور کہیں دور ایک گھر میں بند کر دیا۔ شام کے وقت جادوگرنی منار کے قریب چھپ کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادے نے آ کر نوشابہ کو آواز دی تو جادوگرنی ایک دم سامنے آ گئی اور بولی میں نے نوشابہ کو کسی اور جگہ چھپا دیا ہے، تم اب کبھی اس سے نہیں مل سکو گے۔ میں تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین رہی ہوں، تمہارے ساری عمر بھٹکتے پھرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے جادو کے ذریعے شہزادے کو اندھا کر دیا۔ شہزادہ جنگل میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس جنگل میں کوئی بھی نہ تھا جو شہزادے کی مدد کرتا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ شہزادہ جنگلی پھل کھا کر اور چشمے کا پانی پی کر گزارا کرنے لگا۔ شہزادہ جنگل میں مارے مارے پھر رہا تھا کہ کہیں سے دور گانے کی آواز سنائی دی۔ شہزادے نے غور سے سنا تو اسے ایسا لگا کہ یہ آواز نوشابہ کی ہے۔ پھر وہ آواز کی سمت چل پڑا۔ جب شہزادے کو آواز کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے تو اس نے زور سے آواز دے کر پوچھا کیا تم نوشابہ ہو؟ تم میری آواز سن رہی ہو؟ نوشابہ نے شہزادے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی
شہزادے سے مل کر رونے لگی۔ نوشابہ کے آنسو شہزادے کی آنکھوں پر گرے تو جادو کا اثر ختم ہو گیا اور شہزادے کی روشنی واپس آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگرنی بھی مر گئی۔ اسی طرح شہزادہ نوشابہ کو لے کر اپنے محل میں آ گیا اور دونوں شادی کر ساتھ رہنے لگے۔